السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہراجہ اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، چیمپئنز ٹرافی کا آغاز 19 فروری یعنی بدھ سے ہونے جا رہا ہے اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں پہلے میچ میں آمنے سامنے ہوں گی، لیکن چیمپئنز ٹرافی کے آغاز سے قبل ہی قومی کرکٹ ٹیم میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان اور ہیڈ کوچ عاقب جاوید کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ اس وقت شدید ہو چکے ہیں۔ اس پر بات کریں گے اور ان اختلافات کی خبروں سے ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے، جو کہ ہم نے ٹرائی سیریز کے فائنل کے بعد میں نے جو انالیسس پیش کیا تھا اس میں نے ایک اپنا جو تجزیے میں جو بات کہی تھی اس کی تصدیق ہوئی ہے ان اختلافات کی خبروں سے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے دوستوں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ کا اعلان ہوا تو دو پلیئرز کو لے کر سابق کرکٹرز کی جانب سے اور کرکٹ ایکسپرٹس کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اسکواڈ کو خاص طور پر خوش دل شاہ اور فہیم اشرف کی شمولیت پر شدید تنقید کی گئی، اور ہم نے بھی اپنے اس پلیٹ فارم سے ان دونوں کی شمولیت پر تنقید کی۔ اب نئی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان بھی فہیم اشرف کی شمولیت پر خوش نہیں ہیں اور وہ انہیں ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن عاقب جاوید کی ضد کے آگے انہیں گھٹنے ٹیکنے پڑے اور فہیم اشرف جو ہیں انہیں اسکواڈ میں شامل کیا گیا۔ اور جو ٹرائی سیریز میں جو کہ چیمپئنز ٹرافی کی پریکٹس کے لیے ایک ٹورنامنٹ رکھا گیا تھا، اس میں پہلے دو میچز میں فہیم اشرف کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا کیونکہ محمد رضوان انہیں ٹیم میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے، پلینگ 11 میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ لیکن تیسرے میچ میں فائنل میں انہیں موقع دیا گیا اور اس فائنل میں فہیم اشرف جو ہیں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دے سکے اور بیٹنگ میں فلاپ ہوئے۔ اس کے علاوہ بالنگ میں محمد رضوان نے انہیں صرف 2 اوورز دیے، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ محمد رضوان نے فہیم اشرف پر عدم اعتماد کیا ہے اور یہ شوق رہا ہے کہ مجھے اپنے اس بالر پر، اس پلیئر پر اعتماد نہیں ہے، کیونکہ فہیم اشرف جو ہیں محمد حسنین کی جگہ کھیل رہے تھے، تیسرے فاسٹ بالر کی جگہ کھیل رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں اگر ایک فاسٹ بالر کی جگہ آپ نے ایک پلیئر کو شامل کیا ہے تو اسے اوورز بھی دینے چاہیے تھے، 10 اوور پورے کروانے دینے چاہیے تھے، لیکن محمد رضوان نے عدم اعتماد کیا، عاقب جاوید کو جواب دیا کہ میں اس پلیئر کو پسند نہیں کرتا اور میں اس کی شمولیت کے خلاف تھا، اور انہوں نے رسپانس اپنا ایسا دیا کہ انہیں فہیم اشرف کو اوورز پورے نہیں کروانے دیے۔ تو اب ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ اختلافات جو ہیں وہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ عاقب جاوید جو ہیں وہ فہیم اشرف کو چیمپئنز ٹرافی میں بھی کھلوانے کے حق میں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے کچھ میچ فہیم اشرف کھیلیں، لیکن محمد رضوان جو ہیں وہ قطعی اس کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فہیم اشرف کو ٹیم سے نکالا جائے اور اس کی جگہ کسی اور پلیئر کو شامل کیا جائے۔ اور میں اب یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو فہیم اشرف جو ہیں وہ چیمپئنز ٹرافی میں کسی میچ میں نظر نہیں آئیں گے، کسی میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ اگر فہیم اشرف نے کوئی میچ نہیں کھیلنا تو اس کو ٹیم میں شامل کرنے کی کیا تک ہے؟ فہیم اشرف کی جگہ کسی اور پلیئر کو، کسی ایک سپنر کو کیوں نہیں ایڈ کیا جاتا؟ ابھی بھی آپ آئی سی سی سے رابطہ کریں، کوئی وے فارورڈ نکالیں، کوئی راستہ نکل آئے گا۔ کسی پلیئر کی انجری، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فیک انجریز کرائی جاتی ہیں کسی نئے پلیئر کو شامل کرنے کے لیے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے۔ فہیم اشرف کو ٹیم سے نکالیں، اس کی جگہ کسی سفیان مقیم کو شامل کریں، ٹیم میں ایک سپنر کو شامل کریں۔ عاقب جاوید جو ہیں وہ اپنی اس وقت ایگو ان کی ہرٹ ہو رہی ہے، اور اس کو عاقب جاوید صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ سابق کرکٹر جو ہیں وہ بول بول کے تھک چکے ہیں کہ یہ آپ نے کیا اسکواڈ بنایا ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ایک بندہ ہے جو کہ اپنی عزت پر اڑا ہوا ہے، اس کا نام ہے عاقب جاوید۔ عاقب جاوید صاحب انہوں نے بھی کچھ دن پہلے میڈیا سے بات کی اور اس میں کہا کہ اگر ہمیں ایک سپنر اور ایڈ کرنا پڑا تو ایک فاسٹ بالر کم کرنا پڑے گا۔ تو عاقب جاوید صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیسٹ کرکٹ میں جو ٹیسٹ میچز ہوئے اس میں آپ نے 3 سپنر ایڈ کیے اور ایک فاسٹ بالر کھلایا، ایسا کس جگہ ہوتا ہے؟ یہ فارمولہ بھی آپ ہی کا ایجاد کردہ ہے۔ اگر آپ 3 سپنر کے ساتھ ایک فاسٹ بالر کے ساتھ جا سکتے ہیں تو آپ پھر 3 فاسٹ بالر اور 2 سپنر کیوں نہیں کھلا سکتے؟ یہ میرا سوال ہے عاقب جاوید سے۔ اتنے عرصے سے آپ کرکٹ سے منسلک ہیں، پہلے فاسٹ بالر ایز اے فاسٹ بالر کھیلے، اس کے بعد آپ ڈفرینٹ عہدوں پر رہے، اب آپ ہیڈ کوچ ہیں، سلیکٹر رہے، تو آپ کی کیا یہ کرکٹ کی نالج ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اتنا عرصہ ایک بندہ کرکٹ کے ساتھ منسلک رہا ہو اور یہ زیرو نالج ہے عاقب جاوید کی، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وسیم اکرم ہو گئے، شعیب اختر ہو گئے،
رمیز راجہ ہو گئے, محمد حفیظ, محمد عامر اور اس کے علاوہ بڑے کرکٹر جو ہیں وہ سب تنقید کر رہے ہیں آپ کی اسکواڈ پر. یہ اسکواڈ یہ آپ کا اسکواڈ جو ہے یہ آپ کو چیمپئنز ٹرافی نہیں جتوا سکتا. کب میرے سے آپ لکھوا لیں کہ یہ اسکواڈ آپ کو پہلے راؤنڈ میں باہر ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش بھی اس ٹیم کو ہرا دے. اس کے علاوہ آپ نے بابر اعظم کو ایز این اوپنر آزمانے کا فیصلہ جو کیا ہے اس پر بھی تنقید کی جا رہی ہے. سب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم نمبر 3 کا کھلاڑی ہے, اسے نمبر 3 پر کھیلنے دیں, لیکن نہیں, بابر اعظم آئے گا تو ایز این اوپنر آئے گا, اور ایز این اوپنر بھی وہ پرفارم نہیں کرے گا. یہ بھی آپ لکھ لیں. بابر اعظم جو ہے نمبر 3 کا اسپیشلسٹ پلیئر ہے, اور وہ اس کا رول جو ہے وہ مڈل آرڈر میں ٹیم کو ساتھ لے کر چلنے کا ہے. اگر آپ نے ایز این اوپنر کسی کو کھلانا ہے تو کسی اور پلیئر کو ٹرائی کریں, اور ایک اسپیشلسٹ اوپنر آپ نے موقع ضائع کیا ہے اسپیشلسٹ اوپنر کو شامل کرنے کا, تو اس کی جگہ آپ میرے پاس مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ عثمان خان کو اوپنر ٹرائی کر لیں, اور یہ کام جو ہے یہ آپ کو ٹرائی سیریز میں کرنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. اب آپ کو بابر اعظم ایز این اوپنر نظر آئیں گے, آپ کو ابرار ٹیم میں نظر آئے گا. ابرار احمد جو ایک واحد آپ کی ٹیم اسپنر ہے, سو کالڈ مسٹری بالر, کیا پرفارمنس ہے اس کی, کیا اس کا تھریٹ لیول ہے, اس کو تو بچے ریڈ کر لیں. ایسے بالر کی جو مسٹیریس اس میں کیا ہے ایسا, میں کئی بار بات کر چکا ہوں. ابرار احمد جو ہے ایوریج قسم کا بالر ہے, نہ اس کی ٹرن ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی لائن اور لینتھ ہے. 2-3 بال وہ فل ٹاس کرا دیتا. تو کیا ایسے پلیئر کو آپ نے ڈال کے کیا اچار ڈالنا ہے ٹیم میں؟ باقی ٹیم کے جو پلیئر اسپنر جب آتے ہیں ایسے ٹریکس پر, ایسے اسپننگ ٹریکس پر بالنگ کرنے آتے ہیں, تو فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دوسری ٹیم کو انڈر پریشر لا رہے ہیں. لیکن ابرار صاحب جب آتے ہیں تو جو دوسری ٹیم ہے اس پہ جو پریشر ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے. ایسا مسٹیریس بالر ہم نے ڈالا ہے ٹیم میں. تو یہ عاقب جاوید صاحب کی جو مینٹیلٹی ہے اور یہ ان کی پلاننگ ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے, وہ پاکستان کی ٹیم ہے. تو اس کو پاکستان کی ٹیم ہی رہنے دیں. عاقب جاوید صاحب کو چاہیے کہ ابھی بھی فیک انجری کرائیں, جو بھی کرائیں, فہیم اشرف کو ٹیم سے نکالیں اور سفیان مقیم کو ٹیم میں شامل کریں. کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. اللہ حافظ.